السلام علیکم۔ تو آئیے آج پھر یہ سورہ 62 کی آیت نمبر 9 کو کر دیتے ہیں۔ یہاں لکھا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ بلکہ میں 9 10 11 تینوں آیت کا کر دیتا ہوں، بہت وضاحت ہو جائے گی کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ تو اس وقت حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے میں اس کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں، پھر اس کا صحیح ترجمہ بھی بتاتا ہوں کہ اے ایمان والو، جب پکارا جائے، اذان دی جائے جمعہ کے دن نماز کے لیے، تو تم فوراً اللہ کی یاد کے لیے لپکو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانتے ہو۔ پھر جب نماز پوری ہو چکے تو تم زمین میں پھیل جاؤ اور تم تلاش کرو اللہ کا فضل روزی، اور تم اللہ کو بکثرت یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اور جب وہ دیکھتے ہیں تجارت یا کھیل تماشا تو اس کی طرف دوڑے جاتے ہیں اور آپ کو کھڑا چھوڑ جاتے ہیں۔ آپ فرماتے جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے کھیل تماشے سے اور تجارت سے، اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ یہاں اس ترجمے سے ہی سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر یہ جمعے کی اذان ہی مان لیا جائے، اس روایتی ترجمے کو بھی صحیح مان لیا جائے، تو کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کی طرف لپکو اور تجارت چھوڑ دو، تو یہ لوگ آج کرتے ہیں۔ لیکن پھر کہا جا رہا ہے کہ جب صلاۃ مکمل ہو جائے، قضیہ ہو جائے، تو منتشر ہو جاؤ۔ تو جو لوگ صلاۃ کو صرف نظام لے لیتے ہیں، تو نظام کا بھی قضیہ نہیں ہوتا ہے، وہ مسلسل چل رہا ہوتا ہے، لہذا نظام ترجمہ تو قطعی غلط آ جاتا ہے۔ پھر زمین میں بکھر جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اس کے بعد پھر کہہ رہے کہ وہ لوگ اگر کھیل تماشا یعنی تجارت دیکھتے ہیں تو تمہیں کھڑا چھوڑ جاتا ہے۔ تو سیدھی سی بات ہے کہ نماز میں کھڑا چھوڑ جا رہے ہیں، تو یہ یعنی صلاۃ میں کھڑا چھوڑ کر جاتے ہیں، یہ کون سی صلاۃ ہے جس میں کھڑا چھوڑ کر بھی جایا جا سکتا ہے؟ ہماری جو مروجہ نماز ہے اس میں تو 2 رکعت کے لیے کوئی بھی چھوڑ کر نہیں جاتا، جو آج کا انتہائی جاہل ترین مسلمان بھی ہے تو وہ اسے پتہ ہے کہ 2 رکعت میں کیا زیادہ 10 15 منٹ لگ جائے گا، بس اس سے زیادہ نہیں لگتا، تو 10 15 منٹ بعد سے نہیں کھڑا رہتا ہے، کھڑا چھوڑ کر نہیں جاتا ہے۔ تو یہ سیدھی سی بات ہے کہ صلاۃ کھڑے ہو کر کی جا رہی ہے، اور کچھ لوگ سن رہے وہ بیچ میں اس میں چھوڑ کر بھی جا سکتے، تو یہ کون سی صلاۃ ہے؟ بہرحال بحث میں الجھوں گا تو بہت ساری بات طویل ہو جائے گی، اور میری یہ عادت ہے کہ میں بحث کم سے کم کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ صرف صحیح ترجمہ بتا دیا جائے تاکہ آپ لوگ خود سوچ لیں۔ تو آئیے اس کا درست ترجمہ کیا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اب دیکھیں یہاں آمنو کے اوپر ایک الف کے ساتھ مد بھی لگا ہوا ہے، تو صرف آمنو نہیں بلکہ آمنو ہے، تو اے یہ ماننے والے لوگوں، کیا ماننے والے؟ اس قرآن کو ماننے والے لوگ۔ اذا نودیا، جب تمہیں پکارا گیا ہے۔ نودیا جو ہے یہ پکارا جائے میں نہیں آئے گا کبھی بھی کہ کبھی کیا جائے گا، یہ پکارا جا چکا ہے۔ نودیا قرآن میں 4 جگہ آیا ہے۔ پہلی بار جو آیا وہ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 11 یعنی 20 کی 11، دوسرا سورہ نمل آیت نمبر 8 یعنی 27 کی 8، تیسرا سورہ قصص آیت نمبر 30 یعنی 28 کی 30، اور چوتھا یہ 62 کی 9 یعنی سورہ جمعہ آیت نمبر 9۔ تو آپ ہر جگہ دیکھیں یہ پکارا گیا ہے، پکارا جا چکا ہے، یہ پہلے کی بات ہے، یہ ابھی پکارا نہیں جائے گا۔ تو جو لوگ ہنگامی حالت لیتے ہیں اس آیت میں یہ قطعی فٹ نہیں بیٹھتا، اور ہنگامی حالت کا کوئی اعلان نہیں ہوتا، اس کے لیے اللہ نے کہیں پابند نہیں کیا۔ تو یہ جب تمہیں پکارا گیا ہے للصلاۃ، صلاۃ کے لیے، صلاۃ کہتے ہی ہیں قرآن سے سبق حاصل کرنے کو، قرآنی تعلیم کو بیٹھ کر حاصل کرنے کا، اکٹھے ہو کر جو قرآن ہم سمجھتے ہیں اسی کو صلاۃ کہا گیا، اور اس کے لیے اللہ نے روزانہ 2 وقت بلایا۔ ابھی میں اس کی تفصیل میں جاؤں گا تو بہت طویل ہو جائے گا۔ تو یہ پکارا جا چکا ہے، یہ پکارا گیا ہے سبق کے لیے، من یوم الجمعہ، جو جمع ہونے کے دورانیے سے ہے۔ صلاۃ جو وہ تنہا نہیں ہوتی ہے، جمع ہو کر ہی ہوتا ہے، اکٹھے ہو کر ہوتا ہے۔ تنہا جو آپ پڑھیں گے آپ 24 گھنٹے کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، لیکن صلاۃ اللہ نے 2 وقت بنایا ہے، اسی کو کتاب موقوتہ بھی کہا گیا ہے کہ 2 وقت کی پابندی ہے، وقت اور موقوت تثنیہ ہے، مواقیت اس کی جمع ہے۔ تو یہ جو پکارا گیا یہ 2 وقت کے لیے، اور یہ جمع ہونے کے دورانیے سے ہے۔ تو اس میں کیا کرنا ہے کہ فاسعوا الی ذکر اللہ، بس کوشش کرو اللہ کی یاد دہانی کی طرف۔ صحیح دوڑنے کو نہیں کہتے، صحیح کوشش کو کہا جاتا ہے، بس کوشش کرو اللہ کی یاد دہانی کی طرف، کیونکہ سبق یعنی صلاۃ میں ہم قرآن کو ہی سمجھ کر پڑھتے ہیں جمع ہو کر اکٹھے، لیکن اس بات ہے کہ ایک انسان کی فہم کچھ اور ہے، دوسرے کی کچھ اور ہے، تیسرے کی کچھ اور ہے، تو جب جمع ہو کر اکٹھے آتے ہیں تو مختلف فہم سامنے آتا ہے، اور وہ بات بالکل کھل کر واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ کے کیا احکامات ہیں۔ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ کوشش کرو اللہ کی یاد دہانی کی طرف، یاد دہانی اللہ اپنی کتاب کو ہی کہتا ہے۔ وذروا البیع، اور چھوڑ دو لین دین، ذالکم خیر لکم، وہی تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو۔ اب آئیے فاذا قضیت الصلاۃ، بس جب یہ صلاۃ مکمل ہو جائے، جب یہ سبق لینا مکمل ہو جائے،
فانتشروا فی الارض، بس تم زمین میں بکھر جاؤ، زمین میں منتشر ہو جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، اور اللہ کے فضل سے تلاش کرو، واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، یعنی اللہ سے یاد دہانی لو کثرت سے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب یہ جو یاد دہانی لینا ہے یہ صلاۃ کے بغیر ہے، یہ آپ 24 گھنٹے یاد رکھیں گے، جو کچھ آپ کو سبق میں ملا ہے تو آپ اپنی زندگی میں اس کو کتنا اپلائی کر رہے ہیں، اس کو آپ 24 گھنٹے یاد رکھتے رہیں گے۔ اسی لیے کہا گیا کہ وذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، کثرت سے اللہ کی یاد دہانی لو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کامیاب کب ہوں گے؟ جو آپ نے سبق لیا ہے اپنی عملی زندگی میں اس کو مد نظر رکھیں کہ آپ اس سبق کے مطابق آپ کا عمل چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے۔ تو یہ صبح شام روزانہ اپنا احتساب کر دیں گے، جو روزانہ 2 وقت صلات کریں گے انہی کے لیے پھر نتائج ملیں گے، ورنہ پھر اسی طرح بکھرے رہتے اپنے اپنے فہم کے مطابق الگ الگ کر رہے ہوتے ہیں اور نتیجہ کچھ نہیں مل رہا ہوتا ہے۔ آگے آیا وَإِذَا رَأَوْا تجارت، اور جب تم دیکھتے ہو تجارت، او لہون فضو، یا توجہ ہٹانے والا، لہوا کہا جاتا ہے حق بات سے توجہ ہٹانے کو، انفضوا الیہا، تو تم جمع ہو کر بکھر جاتے ہو اس کی طرف، یعنی جب تم توجہ ہٹانے والی کوئی بات دیکھتے ہو یا تجارت دیکھتے ہو تو تم جو جمع ہوئے ہو اس سے تم اس کی طرف اس سے بکھر جاتے ہو، وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور تمہیں کھڑا چھوڑ جاتا ہے، یقین اس بات ہے جو سبق دے رہا ہے وہ کھڑے ہو کر دے رہا ہے۔ یہ آپ کے کلاس روم کا اصول بھی ہے کہ ایک بورڈ ہوتا ہے، کلاس ٹیچر کھڑا ہو کر سبق دے رہا ہوتا ہے، باقی سارے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے یہ یہاں پر کہا ہے تمہیں کھڑا ہو کر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ، تو کہو جو اللہ کے پاس ہے بہتر ہے، من اللہو، اس توجہ ہٹانے سے، حق کی طرف سے توجہ ہٹانے سے یہ بہتر ہے جو اللہ کے پاس ہے، وَمِنَ التِّجَارَةِ، اور اس تجارت سے بھی، اس لین دین سے بھی، وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور اللہ رزق دینے والوں کو بھی بہتر ہے۔ اللہ بہترین رزق دینے والا نہیں ہے، رزق تو سارے دے رہے ہیں، جو بھی رزق دے رہا ہے، جو رزق کا سبب بن رہا ہے، دنیا میں بھی لوگ مختلف رزق کا سبب بن رہے ہوتے ہیں تو ان کو بھی اللہ بہتر ہے، ان کے لیے بھی اللہ بھلا چاہتا ہے، خیر چاہتا ہے، تو اللہ جو ہے وہ رزق دینے والوں کو بھی بہتر ہے۔ تو اس کا جو رواں ترجمہ پورا بن گیا کہ اے یہ ماننے والے لوگوں، جب تمہیں سبق کے لیے پکارا گیا ہے جو جمع ہونے کے دورانیے سے ہے، پس اللہ کی یاد دہانی کی طرف کوشش کرو اور لین دین چھوڑ دو، وہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ پس جب یہ صلات یعنی سبق لینا مکمل ہو جائے پس زمین میں منتشر ہو جاؤ اور اللہ کے فضل سے تلاش کرو اور یاد دہانی لو کثرت سے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اللہ کی یاد دہانی کثرت سے لو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور جب تم دیکھو تجارت یا توجہ ہٹانے والا تو تم جو اس کی طرف جمع ہو کر بکھر جاتے ہو اور تو یہ تمہیں کھڑا چھوڑ جاتے ہیں، تو کہو جو اللہ کے پاس ہے اس توجہ ہٹانے سے اور تجارت سے بہتر ہے، اور اللہ سامان نشوما دینے والوں کو بھی بہتر ہے۔ میرے خیال میں وضاحت ہو گئی ہوگی، پھر بھی کوئی سوال ہو تو پوچھ لیجیے گا۔ السلام علیکم۔